سر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج کے دن کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹ، فواد چودھری صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اس کے اوپر کیا آپ کمنٹ کریں گے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ ملک کو ابھی چلا رہے ہیں نا، تو یہ ابھی نہیں لگ رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین ہے، اور مطلب یہ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کے حربوں سے یہ دبا دیں گے، جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو ختم کریں گے، اور مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ فواد نے کیا کہا مجھے بتاؤ نا، ایک منشی کے اوپر اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اوپر بات کی انہوں نے، یعنی منشی کیا منشی نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان کو منشی نہیں کہتے تھے، منشی کوئی ایک برا نام ہے؟ منشی تو یہ تو ہسٹری میں سارے منشی ہوتے تھے نا، سارے انگلش میں آپ اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر یہی ہوگا نا، کلرک ہوتا ہے نا، ہاں کلرک ہوتا ہے، کلرک ہوتا ہے، اور ابھی بھی ادھر اس کو کلرک بولتے ہیں، جو اس کے منسٹر اس کو کلرک بولتے ہیں یورپ میں، خاص کر یو کے میں۔ تو فواد صاحب از اسٹل اسٹینڈنگ ود ہز اسٹیٹمنٹ، انہوں نے مطلب بیک آؤٹ نہیں کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی کام بات نہیں کی ہے۔ آج بہت اچھی، میں خود بھی تھا آج عدالت میں، اور انہوں نے جو ہمارے لائر ہے اس نے بہت اچھے آرگومنٹس کیے ہیں، اچھے دلائل دیے، اور کنوینس ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بیسیکلی ہے ڈرانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے کہ آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو کسی بھی صورت میں جو ہمارا موقف ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے، اور رجیم ایک سازش کی تحت چینج ہوئی ہے، اور رجیم چینج کے بعد جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے نا ملک کدھر کھڑا ہے، کیا جو ہمارے وقت میں حالات تھے وہ، اور اس وقت آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں، اس وقت ڈالر کی دیکھیں، اس وقت آپ جو ہے نا تیل کی قیمت دیکھیں، اس وقت دیکھیں، اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی اشیاء خوردنوش کی دال، چائے، چینی، چاول، مطلب جو رائس جتنی بھی ہے اس کی قیمتیں، گھی، اب اس وقت کیا ہے؟ اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم نے جو فارمر کو کیا ترغیب دی، یعنی گنے کے کاشتکار کو جو گندم کو کیا دیا، اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ایک امید تھی، اس وقت جو ہمارے پاس تقریباً 16.7 بلین ڈالر ہمارے پاس تھا، اس وقت کیا ہے؟ جی، مطلب اس وقت ایک مکمل طور کینوس ہے۔ مجھے تو اور چیز محسوس ہو گئی، ابھی یہاں جہاں بھی جاتا ہوں گھروں میں، تو عام لوگ جو ہے نا، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، وہ ڈالر جو ہے نا روپیہ چینج کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈالر کا یہ بھی ہے، تو ایک خوف ہے سوسائٹی میں۔ اس خوف سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور جس صورتحال ہے یہ حکومت اس کی قابل نہیں ہے، اور جو اسحاق ڈار ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں، دیکھیں ہمارا مطالبہ کیا غیر قانونی ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ؟ نہیں، کوئی غیر قانونی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے مینڈیٹ لو، عوام ہی آخر میں جو ہے نا وہ سب کی، عوام کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، اس کے پاس پاور ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے، جی، تو عوام کے پاس جائیں، عوام جو ڈیسائیڈ کرے، جس کے حق میں ڈیسائیڈ کرے، جس کے حق میں ڈیسائیڈ کرے۔ ارے سر، اس کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں پہلے جو ہے نا ملک میں جو ویو آف ٹیرر ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو پرابلمیٹک چیز ہے وہ ہے KPK کے اندر ویو آف ٹیرر۔ مسجد کے اندر خود کچھ دھماکہ ہوا، 100 نمازی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں، ملک کی جو عسکری اور سول قیادت ہے دونوں وہاں پر پہنچی۔ خان صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا۔ یہ اچانک سے ویو آف ٹیرر کا آنا اور اس کا مزید بڑھتے جانا، پھر میاں والی کے اندر کل ایک تھانے کے اوپر اٹیک ہوا جو فوراً پسپا کر دیا گیا۔ واٹس ہیپننگ ان دس کنٹری؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کی روٹ کازز کو دیکھنا ہوگا، اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک کو، آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پہلے ہم سینٹوں اور سیٹوں میں جو ایک دو گروپ پھنسے رہے، اس کا حصہ بنے، اور اس کے لیے ہم نے سارے پالیٹکس اور اپنا آپ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اور ٹریٹیز تھے نیوکلیئر، مطلب آپ جب آپ کریں تو ایک، پھر رشیا نے جو ہے نا اٹیک کیا، اور ایک لمبا بہت جو ہے نا، اور پوری دنیا کی جتنی بھی جہادی تھی، یا جتنی بھی جو ہے نا گینگز تھے، یا جتنی بھی اسلحہ تھا، وہ اس علاقے میں جو ہے نا تقسیم کیا گیا اور استعمال ہوا، رائٹ، اور اس کے اثرات ہمارے سوسائٹی پہ ہوئی، اور ان کی جو پیسے اور ڈالر آئے وہ چند لوگوں تک پہنچے، اور جو ان کی برے اثرات تھے وہ عام لوگ اس کے متاثر ہوئے، بم دھماکے ہوئے،
हजारों जाने गई, शहादतें हुई। क्लाशनकोव कल्चर और जो एक माइंड सेट बना, वो माइंड सेट जो है ना, जो कि अदम बर्दाश्त और क्लाशनकोव कल्चर से बना, उसने हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया। इसके बाद वारंट आया, उसने मजीद बर्बादी लेके आए। तो हमने जो बात की और खान साहब ने जो सबसे बात की कि एब्सोल्युटली नॉट, इसका बुनियादी मकसद ये था कि अब पाकिस्तान को एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, न हम किसी मुल्क के अंदर कोई चाहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करे, न किसी मुल्क को ये इख्तियार देते हैं कि हमारे मुल्क में कोई इंटरफेयर्स करे। ऐसा ही है, यानी जियो और जीने दो की पॉलिसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं। और अभी उसकी वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ी। हमें ये सजा मंजूर है। हम बिल्कुल देखो, हमने इस मुल्क को एक प्रॉपर ट्रैक पे डालना है। हम कैटेगरी के लिए कहते हैं, अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, यूरोप के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, डिक्टेशन नहीं लेकिन दोस्ती हो बराबरी की बुनियाद पे, एक बराबरी की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात हो। और यहाँ पाकिस्तानी जो है ना, अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र करे, पाकिस्तानी महसूस करे कि हम एक खुददार कौम है, हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। यानी वहां से जो डॉलर आते हैं, वो डॉलर तो फिर वहां जाते हैं, और जो डॉलर आते हैं वो ज्यादा उसकी तनख्वाह और उसकी कंपनियां उसके जो एजेंसी उसमें इस्तेमाल होते हैं, बजाय कि वो आपके रोजगार के लिए इस्तेमाल हो, कि आपके यहाँ इंडस्ट्री लगे, आपके एग्रीकल्चर में लगे, आपके नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो। वो सीधा सीधा जो स्विट्जरलैंड और उधर उस मुल्कों में जाते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि बहुत हो गया, हम पूरी दुनिया के साथ अमन चाहते हैं, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। केपीके के अंदर इस वेव ऑफ टेरर की क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, या फिर हमें जहां काम करना चाहिए था उधर हमने नहीं किया? आपके दौर में तो नहीं हुई 3 साल में, यानी केपीके में तो आप 6 साल से थे। ये अल्लाह की तरफ से जब हम उधर रहे तो खासकर जो हमारी वफाक हुकूमत रही, तो अल्लाह की तरफ से कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, और कोई जो है ना बम धमाके इस किस्म की चीज़ें नहीं रही, क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट थी ना। ये बेसिकली पॉलिसियों के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब आपकी पॉलिसी जब आपकी पॉलिसी का पता चल जाता है कि आप किसी और के साथ मिलके कुछ और करना चाह रहे हैं, कोई और करना चाहते हैं, और आप उसके लिए अलाकार बन जाते हैं, आप उससे डॉलर और पैसे लेते हैं और अपने लोगों को मरवाते हैं, तो असरात आते हैं। हम समझते हैं कि अभी हम देखो, सबसे बड़ा जो जिस इलाके से मैं हूँ, खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।